کبھی سوچا ہے کہ کیسے صرف ایک لفظ، ایک چھوٹا سا الزام ایک پورے کے پورے خاندان کو بھی گھیر کر رکھ سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی میں گہرائی میں اتریں گے جو توہم پرستی اور فریب کے جال میں بنی ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک چھپا ہوا مقصد ہر چیز کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ لفظ تو ایک ہتھیار کی طرح استعمال ہوئے جس نے شک اور نفرت کی دیواریں کھڑی کر دیں اور ایک گہرے دکھ کو، ایک المیہ کو اپنے فائدے کے لیے ایک آلہ بنا ڈالا۔ تو اس سارے خاندانی ڈرامے کے بیچ میں ایک بہت پرانی کشمکش چل رہی ہے۔ ایک طرف ہے سچی محبت اور دوسری طرف ہیں لالچی خواہشات۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے مرکزی کردار کون ہے۔ تو یہاں پر دونوں طرف کے ارادے بالکل صاف نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف نعمان ہے جو ارم سے محبت کرتا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف ہے سائمہ جس کا منصوبہ بہت گہرا ہے، اسے خاندان کے کاروبار پر قبضہ کرنا ہے۔ یہ صرف کوئی چھوٹی موٹی خاندانی نوک جھوک نہیں ہے، یہ دل اور دولت کی سیدھی ٹکر ہے جس میں پورے خاندان کا مستقبل داؤ پر لگا ہے۔ اچھا، سائمہ اپنا کھیل بہت ہوشیاری سے شروع کرتی ہے۔ وہ کوئی بڑی لڑائی نہیں چھیڑتی، نہیں، بلکہ وہ تو سرگوشیوں سے کام لیتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اصل طاقت نعمان کی ماں کے پاس ہے، تو وہ پہلے انہیں قابو میں کرتی ہے۔ تحفے، چاپلوسی اور اپنی بہن کی جھوٹی تعریفیں، وہ آہستہ آہستہ زہر گھولنا شروع کرتی ہے تاکہ اپنے بڑے منصوبے کے لیے راستہ بنا سکے۔ لیکن نعمان، وہ تو اپنی جگہ پر ڈٹ جاتا ہے۔ وہ صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ شادی تو صرف ارم سے ہی ہوگی۔ اس کا یہ مضبوط موقف ایک طرح سے آگ پر تیل کا کام کرتا ہے۔ اب سائمہ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کا خفیہ منصوبہ کافی نہیں، اور نعمان کا یہ فیصلہ اسے مزید خطرناک قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور بس یہیں سے کہانی ایک بہت ہی خطرناک موڑ لیتی ہے۔ ایک ایسا المیہ ہونے والا ہے جسے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ ذرا اس دن کا تصور کریں۔ صبح خوشیوں بھری تھی، منگنی کی تیاری ہو رہی تھی، ہر کوئی خوش تھا، لیکن پھر ایک ہی پل میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جشن کا ماحول ناقابل برداشت غم میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ دل دہلا دینے والا ثانیہ ہی وہ موقع تھا جس کا سائمہ کو انتظار تھا۔ اب وہ خاندان کے اسی دکھ کو اپنے منصوبے کا ایندھن بنائے گی۔ اب آگے جو کچھ بھی ہوا اسے سمجھنے کے لیے نحوست کے لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ صرف کوئی وہم نہیں ہے، یہ ایک بہت گہرا ثقافتی عقیدہ ہے جس میں لوگ کسی شخص یا چیز کو اپنی بدقسمتی کی وجہ ماننے لگتے ہیں، اور یہی عقیدہ کسی کے خلاف ایک خطرناک ہتھیار بھی بن سکتا ہے۔ خاندان اپنے سب سے کمزور لمحے میں تھا، اور ٹھیک اسی وقت سائمہ اپنا وار کرتی ہے۔ وہ صرف الزام نہیں لگاتی، وہ ان کے غم کو ایک وجہ دے دیتی ہے۔ والد کی موت کو ارم کے رشتے سے جوڑ کر وہ ان کے دکھ کو شک میں بدل دیتی ہے اور ان کی محبت کو خوف میں۔ تو شک کا بیج تو بو دیا گیا تھا، اب سائمہ اسے جھوٹ کے پانی سے سینچنا شروع کرتی ہے۔ کہانی اب ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے جہاں جان بوجھ کر تباہی پھیلائی جائے گی۔ اب نعمان ایک بڑا قدم اٹھاتا ہے۔ ماں کی ناراضگی کے باوجود وہ ارم سے شادی کر کے اسے گھر لے آتا ہے۔ سائمہ کے لیے تو یہ ایک کھلا چیلنج تھا۔ محبت اور وفاداری کا یہ عمل اسے مزید غصہ دلاتا ہے، اور وہ اپنی مہم کو اور تیز کر دیتی ہے تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ ارم کی نحوست واقعی حقیقی ہے۔ تو اب سائمہ کا اصل شیطانی منصوبہ سامنے آتا ہے۔ وہ ایک کے بعد ایک ایسے واقعات ترتیب دیتی ہے جو دیکھنے میں تو حادثے لگتے ہیں، جیسے کہ اسٹور روم میں آگ لگنا یا سڑک پر ڈکیتی ہو جانا، لیکن ہر واقعہ بہت احتیاط سے پلان کیا گیا تھا، اور مقصد صرف ایک تھا، سب کو یہ یقین دلانا کہ یہ سب ارم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہاں دیکھیں فریب کتنا گہرا ہے۔ ایک طرف خاندان ہے جو ہر واقعے کو بدقسمتی، ایک برا شگن سمجھ رہا ہے، اور دوسری طرف حقیقت ہے کہ ہر چیز کے پیچھے سائمہ کا اپنا ہاتھ تھا۔ جسے وہ تقدیر کا کھیل سمجھ رہے تھے، وہ دراصل ایک بہت سوچی سمجھی سازش تھی۔ سائمہ کا منصوبہ اتنا کامیاب ہوتا ہے کہ نعمان کی ماں اب پوری طرح اس کے جال میں پھنس چکی ہیں۔ ان کی یہ الفاظ سنیں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس حد تک قائل ہو چکی ہیں۔ ان کی نظر میں ارم اب اس گھر کی ہر مصیبت کی جڑ بن چکی تھی۔ اب نعمان کے لیے برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی بیوی پر ہر طرف سے الزام تراشی ہو رہی ہے، اور کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں۔ اس زہریلے ماحول میں وہ ایک بہت بڑا فیصلہ کرتا ہے، اپنے خاندان
اور اس عورت کے درمیان انتخاب جس کی حفاظت کی اس نے قسم کھائی تھی۔ اور اس فیصلے کا نتیجہ وہ اتنا بھیانک نکلتا ہے کہ نعمان کی ماں کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سائمہ کا فریب جان لیوا بن جاتا ہے۔ خاندان اپنے تاریخ کے سب سے تاریک موڑ پر پہنچ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سائمہ جیت گئی ہے، لیکن اس کی قیمت بہت بڑی ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اب کہانی اپنے آخری حصے میں داخل ہو رہی ہے، جہاں فریب کا یہ سارا جال بکھرنے والا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا، اتنا گہرا بنا ہوا جھوٹ کا جال آخر ٹوٹتا کیسے ہے؟ اکثر یہ کسی بڑی منصوبہ بندی سے نہیں، بلکہ ایک چھوٹی سی لاپرواہی سے ٹوٹتا ہے۔ اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ستم ظریفی دیکھیں، سائمہ جس نے ہر قدم اتنی احتیاط سے اٹھایا تھا، اپنی ہی ایک غلطی سے پکڑی جاتی ہے۔ ایک غیر محتاط فون کال جو اتفاقاً سن لی گئی، اس کے بنائے ہوئے جھوٹ کے پورے قلعے کو گرا دیتی ہے۔ یہ الفاظ خود سائمہ کی تھی، اس کی پوری سازش کا اعتراف۔ سچائی خود مجرم کی زبان سے باہر آ گئی، اور اس کے بعد شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی۔ اور جب سچ سامنے آتا ہے نا، تو پھر انصاف ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ ایک ایک کر کے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ سائمہ کو اس کے کیے کی سزا ملتی ہے، اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اور ارم کو اس کا کھویا ہوا مقام اور عزت واپس مل جاتی ہے۔ انصاف تو ہو گیا، لیکن جو زخم لگے ہیں انہیں بھرنے میں وقت لگے گا۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں اس اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے، ہم کتنی بار اپنی زندگی میں ہونے والی مسئلوں کا الزام قسمت یا منحوس پر ڈال دیتے ہیں؟ یہ کہانی ایک یاد دہانی ہے کہ کبھی کبھی جسے ہم بدقسمتی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے، پردے کے پیچھے کوئی انسان ہی ہوتا ہے جو ڈوریاں ہلا رہا ہوتا ہے۔